السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ پاکستان میں رہتے ہوئے میرے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ مجھے کس حد تک اپنے معاملات کو کرنے کی آزادی ہے اور ریاست مجھے کیا تحفظ فراہم کرتی ہے؟ انہی موضوعات پر ڈسکشن کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف قانون دان ڈاکٹر کلیم جاوید صاحب کو، جو ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ۔ آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ مدد۔ ڈاکٹر صاحب، آئین پاکستان کے تحت ایک فرد کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ آج مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور یہ موقع فراہم کیا۔ جو آئین ہے 1973 کا، ایک ایسا بیسک ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر ہر شہری کے ہر وہ حقوق، ہر وہ حق جو اسے ملنا چاہیے، یہ آئین پاکستان کے اندر دیا گیا ہے۔ اور یہ بڑا ہی خوبصورت آئین اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے، اس وقت کے سیاستدانوں نے مل کے اس کو تیار کیا، جس میں پاکستان کے شہری کا ہر ایک ایشو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آرٹیکل 8 اس کا جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، آرٹیکل 8 میں سب سے پہلے ہی پابند کر دیا گیا ہے آنے والے وقت کو بھی کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون، کوئی رول، کوئی ضابطہ آگے دیے گئے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے کنٹراڈکٹری کوئی بھی قانون پاکستان کے اندر نہیں بن سکتا۔ یعنی کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو انسان کی بنیادی جو حقوق ہیں جی، اور اس کی جو بنیادی شخصی آزادی ہے جی، اس کو سلب نہ کرے۔ بالکل، اس کو سلب نہ کرے، اس پر کوئی قدغن نہ لگائے، اور آگے جا کے جو آرٹیکل 9 سے لے کے آگے 28 تک جو بنیادی انسانی حقوق آئین کے اندر دیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے پابند کر دیا گیا ہے کہ لیجسلیچر بھی ایون قانون ساز ادارہ جو ہمارا ہے اسمبلی، وہ بھی کوئی ان بنیادی حقوق سے کنٹراڈکٹری کوئی لا پاس نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ تو آ کے پابند ہو گئے کہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں یہ پریویل کریں گے اور ان سے کنٹراڈکٹری، ان کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بن سکتا۔ اب آگے جا کے جو حقوق دیے گئے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آرٹیکل 9 جو ہے وہ دیا گیا ہے جس میں سیکیورٹی آف پرسن ہے۔ سیکیورٹی آف پرسن کے ہر پاکستانی شہری جو ہوگا اس کو مکمل آزادی ہوگی، وہ جو چاہے اپنی قانون کے دائرے کے اندر، آئین کے دائرے کے اندر رہ کے وہ جو چاہے کرے، اسٹیٹ اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی اور اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھے گی۔ یعنی یہ اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کو اس کی آزادی کے لیے، اس کی آزاد مرضی سے کام کرنے کے لیے اس کو موقع فراہم کرے گی۔ یہ مطلب یہ کہ بنیادی ایک چیز بتا دی گئی کہ اسٹیٹ اس کو سیکیورٹی دے گی، اسٹیٹ اس کے رائٹس کو جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی دے گی۔ یعنی میں پاکستان کے کسی بھی صوبے، کسی بھی ضلع، کسی بھی علاقے کے اندر کوئی بھی کام کرنا چاہوں جو قانون کے دائرے میں ہے، تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے تحفظ فراہم کرے۔ بالکل بالکل، ہر طرح کا، وہ چاہے آپ کے کاروبار کا ہو، آپ کی جان کا ہو، آپ کے مال کا ہو، آپ کی اولاد کا ہو، ہر حوالے سے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس آئین کے تحت۔ جان، مال، عزت، آبرو ہر سبھی کا چیز تحفظ جو ہے ہر وہ چیز ریاست کا کے ذمہ ہے۔ ریاست کے ذمہ ہے، اور وہ ریاست پابند ہے کہ وہ آپ کو ہر طرح کی سیکیورٹی فراہم کرے۔ یہ تو ایک مین چیز ہے کہ آپ دیکھیں، آپ جو یہ سیکیورٹی ہے یہ بہت بنیادی ایشو ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں اس آئین پاکستان کے اوپر، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جتنے بنیادی انسانی حقوق دیے گئے ہیں، اگر ریاست پوری طرح سے یہ بنیادی انسانی حقوق پاکستان کے ہر شہری کو دے دے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک ویلفیئر ریاست نہ بن سکے اور پاکستان کسی بھی ایک ترقی یافتہ ملک سے پیچھے ہو۔ یہ بنیادی حقوق ہیں۔ دیکھیں، سیکیورٹی آف پرسن یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے۔ میں مثال دوں گا آپ کو یو اے ای کی۔ یو اے ای آج سے 40 سال پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب وہاں پہ تو
ابھی ریسنٹ پاسٹ ہے، 40 سال کو قوموں کی زندگی میں بہت زیادہ وقت نہیں، بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے. ابھی وہ مطلب خچروں اور گدھوں کے اوپر پانی بھرتے تھے. ان 40 سالوں کے اندر انہوں نے ایک کام کیا، میں جو سمجھتا ہوں آئین پاکستان کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے جو بنیادی چیز انہوں نے دی ہے وہ انہوں نے سیکیورٹی دی ہے. آج آپ یو اے ای کے اندر جا کے دیکھیں، وہاں پہ کیا ہے کہ جو آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں آیا ہے، وہ دن ہے، وہ رات ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ فریلی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ چاہے جتنی مرضی اس کے پاس چیز ہے قیمتی وہ لے کے موو کر سکتا ہے. صرف اس ایک سیکیورٹی آف پرسن کی وجہ سے آج یو اے ای آپ دیکھیں 40 سالوں کے اندر کہاں چلا گیا. پاکستان کے ہر شہری کو اگر یہ تحفظ مل جائے کہ میں باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ کوئی ریاستی ادارہ یا میرے ساتھ کوئی پرائیویٹ بندہ، کوئی چور، کوئی ڈاکو میرے ساتھ کوئی نہیں کرے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں بہاریں کیسے لگتی ہیں، جو سیکیورٹی ہے ہی نہیں. تو بنیادی چیز ہے سیکیورٹی. جو اچھا، سیکیورٹی کے ہم بڑے ایشوز کو جو ڈسکس نہیں کرتے، جی وہ میگا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے المیات ہیں اس معاشرے کے، اس ملک کے، اس ریاست کے. جی ہم بنیادی لیول پہ آتے ہیں جی کہ گلی محلے کے اندر بھی کوئی فرد جو ہے جی وہ محفوظ نہیں اپنا کام کرنے کے لیے، اس جی لیے کہ جو محلے کے لوکل بدماش ہوتے ہیں، ٹھائی گرے ہوتے ہیں، ٹھگ ہوتے ہیں، بالکل. انہی کی دسترس سے آپ محفوظ نہیں ہیں. جی یہ جو میں نے آرٹیکل 9 ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، بیان کیا ہے، یہ یہی کہتا ہے سیکیورٹی آف پرسن. یہ ہر طرح کی سیکیورٹی ہے. اس کو ذہنی سکون بھی دینا ہے، اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کے کاروبار کا تحفظ، وہ نکلتا ہے اس کی گاڑی کا تحفظ، اس کی بائک کا تحفظ. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ریاست کی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ اور نہ دیں. ایک عام آدمی کو، ایک پاکستانی شہری کو صرف اس کی جان مال کا تحفظ دے دیں تو یہاں تو ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے. تحفظ مل جائے، دیکھیں یہاں پہ کیسے لہریں بہریں ہوتی ہیں. تو یہ جو عام چھوٹے جس کی آپ نے بات کی ہے گلی محلے، آپ دیکھیں میں اور آپ، ہم فریلی اپنی گاڑی اپنی بائک پہ موو نہیں کر سکتے. یقین کریں، آپ رات کو گھر جاتے ہیں، آپ گیٹ بند کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے گیٹ کھولا، اور بیسیوں واقعات ہوتے ہیں ڈیلی کہ ابھی ڈاکو آئے اور آپ کو لوٹ کے چلے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ ہر بندے کو تحفظ دے، لیکن نہیں ہے تحفظ ہمارے یہاں. قانون کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میں نے تو ماویہ صاحب بہت اس میں بات کی ہے کہ اتنا خوبصورت آئین یہ لکھا ہوا ہے، ہر چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے، ہر چیز کو اس آئین کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے. اب امپلیمنٹیشن کرنا تو ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے. بحیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے، نہ ہمارے ادارے کر رہے ہیں، نہ ہم کر رہے ہیں. اچھا، وائلیشن جب کوئی فرد کرتا ہے جی تو اس کی داد رسی کے لیے جو سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں وہ آواز دیتا ہے وہ تو پولیس ہے. جی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کو کوئی پریشانی پیش آ گئی، اس کا موبائل فون چھین کے لے گیا، اس کے دکان میں ڈکیتی ہو گئی ہے، اس نے سب سے پہلے پولیس کو ایڈریس کرنا ہے. جی لیکن پولیس جو ہے کیا وہ لوگوں کے مسئلے سنتی ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا رسپانس پراپر وے میں دیتی ہے؟ اصل میں نا ماویہ صاحب، اس میں ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہوا ہے. دیکھیں، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، ادارے موجود ہیں. ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے یہ ملک بنایا، اور اس کے بعد خاص طور پہ یہ آئین پاکستان، انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے ساری چیزیں ایڈریس کر دی. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہم لوگ، المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم سب کا ان اداروں سے اعتماد اٹھ گیا. ڈیفینیٹلی اس میں ان اداروں کا ہی قصور ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بیہیو کیا ہے. آپ پولیس کی آپ نے بات کی ہے، آپ تھانے میں جا کے دیکھیں تو صحیح. آج کے دور میں میں 2023 میں بیٹھا ہوا ہوں، 2023 میں بھی آپ کسی بھی، میں دور کی بات نہیں کر رہا، ہم لاہور میں یہاں بیٹھے ہوئے، لاہور کے کسی تھانے میں جا کے دیکھ لیں، پولیس کا ایک اردلی جو تھانے کے گیٹ کے اوپر ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ اندر جاتے ہوئے وہ کیا سلوک کرتا ہے. آپ وہاں سے اندازہ کریں کہ ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں. اعتماد اٹھ گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اعتماد ہے ہی نہیں، اور اس اعتماد کا نتیجہ یہ ہے کہ اداروں اور فورمز کی موجودگی کے باوجود ہم لوگ نہیں جاتے. میں آپ کو بتاؤں،
ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا گیا آئین کے اندر، اور اس کے لیے پراپر فورم، پراپر ادارہ اور کمپلینٹ کرنے کے سینٹرز موجود ہیں، لیکن عام شہری کا ان اداروں سے اعتماد، ہم سب کو پتہ ہے کہ پولیس کے پاس جائیں گے، ایف آئی اے کے پاس جائیں گے، کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس جائیں گے، ایون عدالت میں جائیں گے، یا جو بھی ادارے بنے ہوئے، ہمیں وہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے ٹائم اور پیسہ ضائع کرنا ہے، اس کے علاوہ یعنی یہ جب جس ملک کے اندر عام شہری کی صورتحال یہ ہو جائے، وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرے تحفظ کرنے والے جو آئینی ادارے ہیں وہ میرا تحفظ نہیں کر پائیں گے، مجھے وہ کچھ نہیں دے پائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی اس سے بڑی ناکامی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے لوگوں کے رسپانس نہ کرنے کی کہ پروسیجر بھی بہت لمبا ہے۔ اگر کہیں رسپانس مل گیا، ہم کہتے ہیں کہ جی چلیں 10% لوگ تو ہوں گے نا جو رسپانس دیتے ہوں گے ادارے میں، رسپانس مل گیا، جی اس کے بعد اس کی جو قانونی داد رسی ہے، اس کی جو ہیلپ ہے، اس کا پروسیجر اتنا لمبا ہے، اور اگر اس کو خدا نخواستہ کیس عدالت لے جانا پڑے تو عدالتی معاملات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ روز ہی عدالتوں میں ہوتے ہیں، جی کہ وہاں پر جو پروسیجرل ڈیلے ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کبھی پولیس اپنی رپورٹ مکمل نہیں کر کے لائی، کبھی وکیل جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، کبھی ایک لائر نے چونکہ 50 کیس ایٹ اے ٹائم لیے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ آج وہ اس کورٹ میں جانا تھا تو ادھر سے رخصت لے لی، آج یہ وجہ بن گئی، کبھی جج چھٹی پہ چلے گئے، تو لوگ بار بار جب دھکے کھاتے ہیں، 15 دن بعد، مہینے بعد آپ کی ایک پیشی ہونی ہے، اور آپ کو 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کورٹ میں پہنچ کے پتہ چلنا ہے جی آج مخالف وکیل صاحب نہیں آئے، آج پولیس افسر نے چھٹی لے لی، آج جج صاحب نہیں ہیں، تو جب انصاف کو ہم نے تماشائی بنا دیا اور مذاق ہی بنا دیا لوگوں کے لیے، تو لوگ پھر کدھر جائیں گے داد رسی کے لیے؟ معاویہ صاحب، میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل 100% آپ نے درست کہا، لیکن آپ یہ دیکھیں بحیثیت قوم، بحیثیت عوام، ایک عام شہری، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، یہ ہمارے مزاجوں کا مسئلہ ہے اوورال۔ یہ بطور وکیل نہ میرا مسئلہ ہے، نہ جج صاحب کا بطور جج مسئلہ ہے، نہ پولیس والے کا بطور پولیس آفیسر مسئلہ ہے، نو ڈاؤٹ پرابلمس ہیں، یہ قومی مزاج ہے آپ کے یہ قومی مطابق؟ مزاج، ہم عام بطور انڈیویجول، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں، ایک irrelevant بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ ڈیولپڈ نیشنز کو دیکھیں اپنی، ایک دوڑ جو ہے نا، دوڑ، اس دوڑ کے نتیجے ہمیں بچپن سے کمپٹیشن میں ڈال دیا جاتا ہے، بچے کو اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے سے نمبر لینے ہیں۔ اب یہ دور نہیں ہے، جو دنیا میں اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹیم لیڈرز ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، وہ آگے نہیں دوڑتے، وہ یہ کمپٹیشن پیدا نہیں کرتے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ میں یہ بڑا بنیادی ایک ہے، ہم بچپن سے ہمیں جو ٹریننگ ہم اسکولوں کے اندر دی جا رہی ہے، یہ نمبرز کی گیم جو ہے، نمبرز لے کے ایک دوسرے، یہ اسی کا جو رزلٹ ہے وہ ہر جگہ پہ آپ اداروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، جابز کے اندر بھی دیکھتے ہیں، آپ سڑکوں کے اوپر ٹریفک کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی فرد کو اپنی ذات کے سوا کسی کی فکر نہیں فکر ہے؟ ہی نہیں ہے، کسی کی فکر نہیں ہے، یہ ہمارا قومی مزاج اس طرح کا بن گیا ہوا ہے۔ آپ معاویہ صاحب، آپ سڑک پہ بھی نکلیں، آپ کو ہر بندے کی یہاں پہ انڈیویجولی کوشش یہ ہوگی کہ سڑک بلاک ہوتی ہے ہو جائے، میری گاڑی، میری بائک، میرا رکشہ، میری ریڑی، یہ بس نکل جائے، اس کے بعد پھنسے رہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ میں ایک ٹریفک کی مثال دے رہا ہوں، اور یہ اوورآل یہ ایشو ہے۔ آپ اگر دوسرے کو راستہ دیں گے، سامنے آنے والے کا راستہ روک کے بغیر آپ لائن میں لگ کے آگے سے آنے والے کو راستہ دیں گے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تو آپ بھی ٹائم پہ گزر جائیں گے، آگے سے آنے والا بھی گزر جائے گا۔ یہی مزاج ہمارا ہر شعبے کے اندر ہے، ہم شارٹ کٹس لیتے ہیں، اور شارٹ کٹس لینے کے چکر میں ہم دوسروں کو رونتے ہوئے آگے جانا چاہتے ہیں، نہ ہم خود آگے جا پاتے ہیں اور نہ دوسرا آگے جا پاتا ہے، اور پورا ملک ابھی تک رکا ہوا ہے 70 سال سے اسی طرح سے۔ اچھا، جس طرح ریاست مجھے یہ تحفظ دیتی ہے جان، مال، عزت، آبرو کا، جی کیا اسی طرح ریاست مجھے بولنے کی بھی آزادی دیتی ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل،
ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 15 ہے، سوری آرٹیکل 19 ہے ہمارا، فریڈم آف اسپیچ، وہ تو بہت کلیئر ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ آئین کے اندر تو ایک ایک چیز کو کلیئر لکھا گیا ہے. اچھا، فریڈم آف سپیچ کی لمٹس کیا ہوں گی؟ یہ تو بڑا خوبصورت لفظ ہے نا جی جی کہ آئین میں درج ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہوگی، جی جی. لیکن وہ فریڈم کس درجے میں ہے؟ دیکھیں درجہ بندی تو چلے میں اس کو آسان کرتا ہوں جی آپ کی گفتگو کے لیے. جی 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 میں آپ کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہا ہوں، میں آپ کو جلسوں میں گالیاں نکال رہا ہوں، میں آپ پہ الزامات لگا رہا ہوں، اور یہ فریڈم آف سپیچ ہے. میں ایون ریاست کو بھی للکار رہا ہوں، میں حکمرانوں کو بھی للکار رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے سیاسی مخالفین کو بھی للکار رہا ہوں. کیا یہ فریڈم آف سپیچ ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ایک بنیادی، بڑی ہی بنیادی سی چیز ہے. ایتھکس ہے، کچھ اخلاقیات، کچھ مینرز ہوتے ہیں. ریاست آئین بناتے ہوئے ایسا تو نہیں کر سکتی کہ خدا نخواستہ مجھے یہ پرمٹ کر دے کہ میں آپ کو یا کسی دوسرے کو گالیاں دوں. آپ کی عزت ہے، اس کی بھی عزت ہے، رسپیکٹ ہے. کسی کو کوئی، ریاست کا کام کیا ہے؟ ریاست کا کام، قانون بنتے کس لیے ہیں؟ قانون اس لیے بنتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا نہ ہوں. ان خرابیوں کو روکنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، اسی لیے تو قانون بنائے جاتے ہیں. تو آئین کیسے، یہ میرا آئین یہ کیسے پرمٹ کر سکتا ہے کہ میں کوئی اللیگلی میں اپنی ریاست کو گالی دوں، میں کسی ریاست کے شہری کو گالی دوں، میں کسی شہری کے خلاف، کسی بھی بندے کے خلاف میں بول سکوں؟ ایسی کوئی آزادی لیکن کا آپ مطلب. دیکھیں، آپ جی ماہر قانون ہیں، جی آپ قانون دان ہیں، آپ روز عدالتوں میں کھڑے ہو کے یہی معاملات نپٹاتے ہیں. جی. بتائیں کہ اس قانون کا اچار ڈالنا ہے جو مجھے ایتھکس کا، ویلیوز کا، حدود و قیود کا پابندی نہیں کرتا. بالکل پابند کرتا ہے. یہ آئین دیکھیں، کلیم آئین. صاحب اگر پابند کرتا ہو جی تو ہمارے معاشرے میں یہ جو عدم برداشت کا کلچر اتنا پروان چڑھ گیا، تو کیا یہ پابند کرنے کا نتیجہ ہے؟ میں نے عرض کی مولوی صاحب، اس سے پہلے میں نے عرض کی کہ ایشو ہے ہمارے مزاج کے اندر. نہ قانون کے اندر خرابی ہے، نہ آئین کے اندر خرابی ہے، نہ کسی اور کے اندر خرابی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، اور خرابی ہے انڈیویجولز میں. ادروائز قانون میں تو ہر چیز کو پابند کیا گیا ہے. میں نے آپ کو گالیاں نکالی جی پبلک میں، جی میں نے آپ پہ الزامات لگائے جی اور وہ وائرل ہو گئے. جی. ٹھیک قانون ہے، موجود ہے. اچھا پبلک بھی ہماری، اس کا بھی مزاج ہے، وہ بھی تماشبین ہے نا، جی جی. وہ بھی تالیاں بجاتے ہیں وائرل اور ہے. واہ واہ کرتے ہیں اور خوش جی ہوتے ہیں. جی. جو زیادہ اگریسو موڈ میں بولتا ہے اس سے قوم بہت زیادہ خوش پسند کیا ہوتی ہے. جاتا ہے اس کو. اچھا، لیکن قانون کیا مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے یہ جو پبلکلی بیٹھ کے ایک بیان دیا ہے، یا میں نے جو جلسے میں کھڑے ہو کے بات کی جی تھی، جی جی. میرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے اور میں نے کس بنیاد پہ یہ بات کی؟ دیکھیں فریڈم آف سپیچ جی کی جی، ہم بات فریڈم کر آف رہے ہیں نا، اسپیچ کی لمٹس لمٹ ہے. کیا ہے؟ لمٹس ہے. آپ گالی نہیں دے سکتے کسی کو، آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے. اس کے لیے قانون میں الگ سے سزا موجود ہے. آپ جھوٹا الزام کسی پہ لگائیں گے، کسی کو گالی دیں گے، کسی کو ہرٹ کریں گے، اس کے لیے قانون، بہت سارے قوانین موجود ہیں. اس حوالے سے قانون موجود ہے. میں نے عرض کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کس نے کرنی ہے؟ امپلیمنٹیشن قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، اور بدقسمتی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا رول پرفارم نہیں کر رہے. اچھا چلیں، میں یہاں سے اب آپ کی بات سے آگے چلتا ہوں جی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا تو اس قانون کا جو حلیہ بگڑتا جا رہا ہے عدم پریکٹس کی برداشت. وجہ سے، ہاں جی اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے، جی. اس بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا لائرز ہیں؟ کیا جوڈیشری ہے، ججز ہیں، یا ادارے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ذمہ دار ہے ریاست. ریاست کا مطلب ہے ریاستی ادارے. ڈیفینیٹلی ریاست مختلف پلر سے بنی ہے، جڑ کے بنی ہے. تو سب سے پہلے تو ریاست ہے. میرے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی تیسرے کو پابند کر سکے. پابند اگر کر سکتی ہے تو وہ ریاست کر سکتی ہے. قوانین بنا سکتی ہے تو ریاست بنا سکتی ہے. ان قوانین پہ عمل درآمد کروا سکتی ہے تو ریاست کروا سکتی ہے. میں اور آپ انڈیویجول ایز اے سٹیزن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ساری کی ساری رسپانسبلٹی ریاست کی ہے، ریاست کے اداروں کی ہے. ریاست کے ادارے بدقسمتی سے یہ 70 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں. ریاستی اداروں کی
لمٹس کیا تھیں، وہ اپنی لمٹس سے بہت باہر جا کے کیا کیا کر رہے ہیں یہ ہم سب کے سامنے ہے. تو ذمہ داری تو ریاست اور ریاستی اداروں کی ہے، انڈیویجولس کی تو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لا کو امپلیمنٹ کروائیں. دیکھیں قانون، قانون موجود ہے کہ کوئی کسی کو گالی نہیں دے سکتا، لیکن میرے پاس پھر بھی کوئی اختیار نہیں ہے بطور شہری کہ میں اس قانون کے تحت آپ کو اٹھا کے سزا دے دوں. یہ مجھے اختیار نہیں ہے، یہ ریاست کو اور ریاستی اداروں کو ہے، اور ہونا بھی چاہیے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھے کہ مجھے یا آپ کو کوئی ہرٹ کر رہا ہے، کوئی میرے ساتھ میرے خلاف کوئی ہو رہا ہے کچھ کام، تو وہ ریاست اس کے اوپر نظر رکھے اور ریاست اس پہ سزا کا تعین کرے. اچھا، لیکن اگر ریاست کی سزا سے بچانے کے لیے آپ وکلا حضرات ہی میری غلطی پہ میرے وکیل بن جائیں گے، میں مدعی ہوں آپ تب بھی میرے وکیل ہیں، میں مجرم ہوں آپ تب بھی میرے وکیل ہیں، تو بتائیں پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ دیکھیں مولوی صاحب، بات پتہ کیا ہے، جو آپ نے بات کی نا وکالت کے اوپر، یہ تو پوری دنیا کے اندر ایک نظام ہے. لا کہتا ہے کہ کسی کو بھی انہرڈ نہیں جانے دینا چاہیے، اس کو اپنی صفائی کا موقع ضرور دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ایک پروسیجر ہے، کچھ کنٹریز کے اندر لائرز کی پروویژن نہیں ہے، کچھ میں ہے. جہاں پہ ہے وہاں پہ چونکہ ایک سسٹم ایک بنایا گیا ہے کہ وہ وکیل کے تھرو جا کے بات کریں گے. وکیل کا کام یہ ہے، ڈیفینیٹلی ہماری بھی کچھ ایتھکس ہیں، ہمارے لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ ہمارا قانون موجود ہے جس کے اندر ہمیں بھی پابند کیا گیا ہے. ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم نے بھی اسی شہریوں کے اندر رہتے ہیں، انہی شہریوں کا، اسی ریاست کا، اسی عوام کا تحفظ ہم نے بھی کرنا ہے، اور ہم بھی، ہمارے اندر بھی دل. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں مطلب یہ کہ کچھ بھی کر کے آ کے کہے. ہماری بھی کچھ ایتھکس، کچھ لمٹس ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے، وکیل کو اس کو دیکھتے ہوئے پھر آگے پروسیڈ کرنا ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ تو ہر شہری کی ایک اس کا رائٹ ہے کہ وہ وکیل کو، یہ تو آئین قانون کے اندر دیا گیا ہے، ہر شہری جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے بات کرے وہ اس کا حق ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا کلیم صاحب، یہ بتائیں کہ جو فریڈم آف اسمبلی ہے یا فریڈم آف موومنٹ ہے جی یا فریڈم آف ایسوسیشن ہے، جی جی یعنی کہ ہم کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں، کوئی تنظیم بنانا چاہیں، کوئی ادارہ بنانا چاہیں، اس کی ہمیں آزادی ہو. ہم لوگ کہیں کچھ دوست اکٹھے ہو کے کوئی گپ شپ کرنا چاہیں، مل کے کہیں سفر کرنا چاہیں، یا ہم اپنے حق کے لیے کوئی احتجاج کرنا چاہیں، کوئی جلسہ جلوس کرنا چاہیں، جی اور سیم لائک یہ ہے کہ ہم لوگ کسی ایک جگہ جمع ہونے جائیں بڑی تعداد میں اور ہم پرامن رہیں، کیا قانون ہمیں اتنی آزادیاں دیتا ہے؟ جی جی مولوی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے یہ والا پوائنٹ اٹھایا ہے. ہمارا آئین کا آرٹیکل 15، 16 اور 17 یہ تینوں آرٹیکلس اسی سے ریلیٹ ہیں. آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ پہ، آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی پہ، اور آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن پہ. یعنی آئین پاکستان کے اندر ایک ایک چیز واضح کی گئی ہے کہ کوئی بندہ پاکستان کے اندر قانون میں رہتے ہوئے کسی بھی جگہ پہ موو کر سکتا ہے. اس میں پرائیویسی آف پرسن کو دیکھتے ہوئے، پرائیویسی آف پرسن کو، اور جو اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے یا پرائیویٹ پریمسز ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کسی بھی جگہ پہ ایک عام شہری کو یہ تحفظ ریاست دیتی ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتا ہے. اسی طرح سے ریاست بطور جمہوری ملک پاکستان کے ہر شہری کو ریاست پاکستان یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں،
وہ کوئی بھی پرپز ہو سکتا ہے، وہ کاروبار کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ کسی جلسے جلوس کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے حق میں احتجاج کے لیے ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی پرپز ہے اس میں آپ کی کلچرل جو ویلیوز ہیں، کلچرل فنکشنز ہیں آپ کے، وہ بھی آ جاتے ہیں، آپ کے جو ریلیجیس فنکشنز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں آپ کے، اسی طرح سے کاروبار کے حساب سے کسی بھی جگہ پر آپ ریاست اس چیز پہ قدغن نہیں لگاتی اس آئین کے تحت کہ وہ آپ کو روک سکے۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہے کہ پبلک آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وہ جو آپ کو موومنٹ کے حساب سے یا جو اسمبلی کے حوالے سے اگر پبلک مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا مسئلہ ہوگا تو وہ اتنی ایکسیپشن آئین کے اندر دی گئی ہے کہ وہ ریاست کے پاس اختیار ہے کہ وہاں پر وہ روک لے۔ ادروائز یعنی ہمارے جلسے جلوس کی وجہ سے اگر لوگوں کے کاروبار، ان کی دکانیں یا راہگیروں کے رستے ڈسٹرب نہیں ہوتے تو ہمیں آزادی ہے، اور اگر جہاں ڈسٹربنس ہوگی وہاں پہ ریاست اپنی پابندیاں ریاست عائد اگر کرے گی۔ پابند کرتی ہے، ریاست کے پاس اختیار ہے کہ پبلک آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کسی جگہ پر اگر کوئی پابندی تھوڑی بہت لگانی پڑتی ہے، یہ تھوڑی بہت ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی قدغن لگا دیں یا ڈسکریمنیشن کریں، کسی ایک گروہ کو آزادی دے دیں اور کسی کو پابند کر دیں، یہ پاسبل ایسا نہیں ہے۔ آئین کے اندر ساری چیزیں کلیئر کی گئی۔ اچھا، لیکن دیکھیں آپ نے کہا کہ کسی بھی فرد کو یہ آزادی ہے کہ وہ جہاں مرضی چاہے گھومے پھرے جی، اور جہاں مرضی چلا جائے پاکستان کے اندر، پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو چھوڑ کے۔ جی جی، ٹھیک ہے، پبلک میں تو جا سکتا ہے، پرائیویٹ پراپرٹی اگر میرے گھر کے اندر میں پرمٹ نہیں کرتا، اس میں سرکاری ادارے، عمارتیں وغیرہ بھی جی شامل ہیں۔ بالکل بالکل، وہ پبلک۔ اچھا، لیکن جو نو گو ایریاز بن جاتے ہیں، جی، جہاں عام آدمی کا داخلہ بند ہو جاتا ہے اور کچھ جتھے، کچھ گروہ، کچھ آپ کہہ لیں کہ شدت پسند لوگ یا گلی محلوں کے بدماش کچھ ایریاز کو نو گو ایریاز بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری راجدھانی ہے، یہاں جو اندر داخل ہوگا وہ ہماری مرضی سے ہوگا۔ کیا یہ اس کی اجازت ہے قانون کے بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ریاست اور ریاستی اداروں کی ناکامی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہاں کہاں پر اتنے بڑے لیول پہ، یہ تو آپ شاید جو بات کر رہے ہیں وہ تو چھوٹے لیول پہ ایک ایریا کے اندر کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہاں پہ آدھے صوبوں کے اوپر کچے کے ڈاکوؤں کی حکومت ہے، وہاں پہ پورا سسٹم وہ چلا رہے ہیں۔ کراچی میں کچھ ایریاز ہیں جو کئی سالوں تک نو گو ایریاز رہے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی موجود ہے۔ اور ایون جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سینٹرل پنجاب کے اندر ذرا کمپیریٹیولی کچھ بہتر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہاں پہ آپ اپنے رورل ایریاز کے اندر جا کے دیکھیں، یہاں پر بھی، یہاں آج کے دور میں یہاں پر بھی نو گو ایریاز موجود ہیں، اور یہ ریاست کی ناکامی ہے، اس میں آئین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، ریاست ان مجرموں سے ظاہر ساز باز تو نہیں کرتی، یہ ریاست کے اداروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، جی جی، کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، تو ان کی مدد سے پھر یہ جتھے بن جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں، نو گو ایریاز بن جاتے ہیں، علاقوں کے لوگ بدماش بن جاتے ہیں، تو آخر کسی ایک کی کوتاہی تو ہے نا؟ میں یہ سمجھتا ہوں معاویہ صاحب، یہ کسی ایک کی کوتاہی نہیں ہے، یہ ریاست کی، اگر کسی ایک جگہ پہ بھی نو گو ایریا بنتا ہے اور میں اور آپ وہاں نہیں جا سکتے بطور پاکستانی شہری اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، تو یہ کسی ایک فرد کی ناکامی نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے بات کی کہ یہ سارے کا سارا، اگر دیکھیں، اگر ایک تھانے کا ایس ایچ او کسی گروہ کے ساتھ، کسی چور منشیات فروش کے ساتھ وہ ساز باز ہو کے کرتا ہے کوئی کام، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ریاست انوالو نہیں ہے؟ ریاست کون ہے؟ ریاست کے ادارے ہیں، ریاست نے اپنا نمائندہ ایک ایس ایچ او اس تھانے کے حدود کے اندر بٹھایا ہوا ہے، اگر وہ ساز باز کر کے مجھے اور آپ کو تحفظ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست ناکام ہے، اس کی حد تک تو کم از کم ناکام ہوگی ریاست۔ تو یہ ریاست کی ناکامی ہے، ریاست نے دیکھنا ہے کہ ریاست کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کسی جگہ پہ اگر کوئی ایماندار پولیس آفیسر آیا ہے، وہاں سے کرائم کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ ریسنٹ پاسٹ کی مثالیں، آج کی مثالیں موجود ہیں، لیکن جہاں پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کا ایس ایچ او اگر نہ چاہے تو اس تھانے کی پوری حدود کے اندر کرائم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سراسر ناکامی ہماری ریاست
اور ریاستی اداروں کی ہے کہ وہاں پر اگر مجھے اور آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی تحفظ نہیں. اچھا، ٹریڈ اور بزنس کے حوالے سے جی ہم کوئی کاروبار کر سکیں، جی ہم کوئی کاروباری ادارہ بنا سکیں، ہم کوئی فیکٹری لگائیں، ہم کوئی دفتر چھوٹے لیول پہ بنائیں، جی تو اس میں بتائیے کہ قانون جو ہے جی وہ ہمیں کیا تحفظ فراہم کرتا جی ہے؟ اس پہ بھی آئین کے اندر میں نے بتایا نا ایک ایک چیز کو کلیئر کیا گیا ہے. آئین کا آرٹیکل 18 ہے، آرٹیکل 18 یہ مجھے اور آپ کو یہ تحفظ دیتا ہے کہ میں جس طرح کی چاہوں جاب کروں، میں جس طرح کا چاہوں بزنس کروں، میں جس طرح کی چاہوں ٹریڈ کروں. ریاست مجھے سپورٹ کرے گی، نہ کہ ریاست اور ریاستی ادارے میرے اوپر قدغن لگائیں یا مجھے روکیں. یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے آرٹیکل 18 کے تحت کہ وہ مجھے میرے کاروبار کو، میری جاب کو، میری ٹریڈ کو، میرے بزنس کو ہر طرح کا تحفظ دے. اور اس میں ہر طرح کا تحفظ شامل ہے. وہ میری کسی بھی طرح کی جو میں ٹریڈ کر رہا ہوں یا میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، میری آفس پلیس کے اوپر مجھے تحفظ ملے، میری بزنس پلیس کے اوپر مجھے تحفظ ملے، مجھے فیلڈ کے اندر تحفظ ملے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ریاست نے آئین پاکستان کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ سے ٹریڈ اور بزنس کے حوالے سے الگ سے آرٹیکل بنایا گیا، آرٹیکل 18، اور اس کے اندر ریاست پابند ہے کہ مجھے اور آپ کو تحفظ دے کہ ہم جو چاہیں کاروبار کریں، جہاں چاہے کریں. اچھا، لیکن جب ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو جی بہت سے ریاستی ادارے، مختلف محکمے وقتاً فوقتاً آ کے ہمیں ہراس کرتے ہیں. آپ یہاں بورڈ نہیں لگا سکتے، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے وہ کام نہیں کیا. تو کیا قانون کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں دیتا کہ اگر ہم کوئی بزنس کرنا چاہیں تو ہمیں اس بزنس سے ریلیٹڈ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریاست پرووائڈ کرے، جی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کو پورا کریں؟ جی اچھا، جب آپ قانون بھی ایسا بنائیں گے، یہ شرائط بھی ایسی رکھیں گے کہ عام آدمی ان شرائط پہ پورا نہ اتر سکے، جی تو پھر چور رستے وہیں سے نکلتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں معاویہ صاحب بات پھر وہیں پہ آ جائے گی مزاج کے اوپر کہ ہمارا مزاج بن چکا ہوا ہے. قوانین میں نے جیسے عرض کی پہلے کہ قوانین موجود ہیں، ہر چیز کو آئین کے اندر جس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، یہ تو بیسک ہے نا، بنیادی چیزیں آئین کے اندر ہیں. باقی ہر ایشو کے اوپر قانون موجود ہے، رہنمائی موجود ہے. ہمارا اعتبار اور اعتماد اٹھ گیا ہوا ہے اداروں سے. ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی اس کے پیچھے جو ایک سٹوری ہے، جو ایک تھیم ہے، وہ تو وہی ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے اندر جو بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، انہوں نے ہمیں اس چیز پہ لگا دیا ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آ کے لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آج ہم یہاں پر اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں ادارے کاروبار کا تحفظ فراہم نہیں کر رہے. آپ باہر دیکھیں جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ریاست آپ کو پیسہ دے گی، سرمایہ دے گی، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، آپ کو مطلب وہ تو اتنے ہیپی ہوتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی بندہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. وہ تو انویسٹمنٹ بھی اپنے پاس سے ادارے دیتے ہیں، ان کے بینک کلیم دیتے صاحب، ہم ہیں. اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں. جی ایک میں نے کام کرنا ہے، میں نے ایک دفتر بنانا ہے. جی اس کاروبار کو یا اس دفتر کو ایکسائز آفس سے رجسٹرڈ کروانے کی فیس ہے 50,000 روپے. جی ایک غریب آدمی ہے، وہ 50,000 روپے نہیں دے سکتا. جی انسپیکٹر مقامی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مینوں 5,000 روپے دے دو تو تسی اپنا کام کری جاؤ. اچھا، اگر ریاست چاہے تو اسی فیس کو 50,000 کی بجائے اگر 10,000 کر دے تو وہ جو لاہور شہر کی میں مثال دوں، یہاں جو کروڑوں اربوں روپے کا ریونیو سیدھے راستے سے جمع ہو سکتا ہے، جی وہ قانونی ایسا اس لیے بنایا جاتا ہے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کہ اس میں چور راستے ایسے رکھے جائیں. ایک پول ہے، اس پہ آپ نے ایک فلیکس بینر لگانا ہے. جی وہ بینر بنتا 500 روپے میں، جی اور اس بینر کو ایک ہفتے کے لیے پلیس کرنے کا جو کرایہ ہے وہ 5,000 روپے ہے جی ایک پول کا. جی تو اگر آپ نے 100 بینرز لگوانے ہیں جی تو آپ سوچئے کتنا رینٹ ہوگا. ایسے ہی ہے، اچھا، اس میں پھر کیا ہے کہ آپ رستہ دے رہے ہیں کہ آپ انسپیکٹر کو دے دیں پیسے، ایسے ہی ہے. 10 بینروں کا بل بنوائیں اور باقی آپ 90 جو ہیں وہ مفت لگا لیں، اس میں سے کچھ پیسے اس کو آپ دے دیں. جی دیکھیں میں بھی سب خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے. میں نے بتایا نا کہ اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہوا ہے. قانون موجود ہیں، رولز موجود ہیں. اب میں اس پہ بات نہیں کرتا
کہ اس کی ریاست نے یا اس ادارے نے اس نے فیس کتنی رکھی ہوئی ہے یا کم رکھی ہوئی ہے. ہم بات کر رہے ہیں آئین کے اندر دیے گئے بنیادی انسانی حقوق پہ. اب ہمارا جو میں نے پہلے جیسے بات کی نا، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے شارٹ کٹ لینا ہے کوئی نہ کوئی. تو ہم اس شارٹ کٹ کے نتیجے کے اندر اپنی سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کسی نہ کسی صورت میں نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ گھما پھرا کے آنا تو آپ کے اوپر ہی ہے، میرے اور آپ کے اوپر ہی. جتنی کرپشن ہوگی، جو لیکیج ہوگی، وہ آنی تو الٹیمیٹلی میرے اور آپ کے اوپر ہی ہے، اور وہ ہوتا ہے. تو اس لیے ویسے جو ریاستی اداروں میں یا سرکاری اداروں میں جو فیسیں اور جو شیڈول بنائے جاتے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی اس طرح سے نہیں بنائے جاتے، مارکیٹ کو دیکھ کے ہی چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن ہمارا مزاج بن گیا ہوا ہے کہ ہم شارٹ کٹ رشوت دے کے، شارٹ کٹ لے کے ہم نے کام کرنا ہے، اور یہی خرابی کی جڑ ہے. چلیں کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، جی ہمارا جو موضوع ہے وہ بنیادی حقوق ہے، جی بنیادی حقوق کا تحفظ. جی جی اچھا، اگر کسی شخص پہ کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے جی تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، جی یا اس کا ٹرائل جو ہے ایٹ لیسٹ وہ فیئر ٹرائل ہو؟ جی بالکل. اس پہ آئین کا آرٹیکل 10A میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بہت کلیئر کر دیا گیا، بہت کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی بھی وہ مطلب کرمنل کیس ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اس کا، تو اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا. اگر اس نے کیا ہے تو اس ٹرائل کے نتیجے کے اندر وہ سزا بھگتے گا، اور اگر نہیں کیا تو پھر ریاست اس سے معافی بھی مانگے گی اور اس کو آزاد بھی کرے گی. یہ آئین کے اندر آرٹیکل 10A بہت کلیئر ہے کہ اس کا ٹرائل جو ہوگا وہ فیئر ہوگا، وہ اوپن ہوگا، وہ اس کے پاس پورا موقع ہوگا کہ وہ وکیل ہائر کرے، وہ اپنے خلاف جو اس کے فیور میں اس کے ثبوت ہیں، وہ ثبوت عدالت میں یہ جو بھی ادارہ ہے اس کے سامنے وہ پیش کرے، اور اس ثبوتوں کے نتیجے میں اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ بے گناہ. یعنی ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. اچھا، یہ ہے کتابی بات. جی پریکٹیکلی اگر ریاست مجھے فیئر ٹرائل کا رائٹ نہیں دیتی، جی مجھے وکیل بھی پرووائڈ نہیں کرنے دیتی، یا جی وکیل پرووائڈ کرتی ہے جی تو وہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، ان جی کیمرہ سیشن ہوتا ہے، جی اور اس کے اندر الزامات بھی لگتے ہیں اور دونوں سائڈ سے بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اور ایک فیبریکیٹڈ کیس جو ہے جی وہ مجھ پہ چلایا جا رہا ہے، اور مجھے ایکسپریشن جو ہے اس آف اسپیچ جو ہے، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے، جی اس کا حق نہیں دیا جاتا، یا میرا ٹرائل فیئر نہیں ہوتا. جی تو اس کے نتیجے میں مجھے سزا مل گئی، تو آئین پاکستان تو وہاں کھڑا مسکراتا رہے گا. نہیں دیکھیں، یہ سٹیجز ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی ایک سٹیج سے آپ کا، یہ بہت کم ہے ویسے پاکستان کے اندر، مطلب جو کچھ ہے وہ اللیگل ہے. اگر ایسا کچھ ہے وہ اللیگل ہے، آئین قانون کے دائرے میں نہیں آتا اگر وہ فیئر ٹرائل نہیں. بہت لمیٹڈ پروویژنس ہیں جہاں پہ ان کیمرہ یا جیل ٹرائل یا مطلب مخصوص، ادروائز جتنا ٹرائل ہے وہ فیئر ہے. میں نے پہلے بات کی، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اللیگل ہے. قانون کے اندر، آئین کے اندر ایسی گنجائش نہیں ہے. جہاں پر آئین قانون کے اندر گنجائش تھوڑی بہت دی گئی ہے، وہاں پر بھی قانون نے اس کے اوپر پھر آگے اپیل اور پھر اپیل کا رائٹ دیا ہوا ہے. کہیں پر ایک اپیل ہے، کہیں پر سیکنڈ اپیل بھی الاؤڈ ہے، کہ اگر ایک فورم نے آپ کو سزا دی ہے، آپ اس سے اوپر والے فورم پہ جائیں، وہاں سے بھی اگر آپ کو مطلب داد رسی نہیں ہوتی تو پھر اس سے اگلے فورم پہ آپ جائیں. قانون نے تو، آئین نے ہر چیز کلیئر کی ہے اس پہ. جب بنیادی حقوق کے ضمن میں اگر ایک فرد کا ٹرائل فیئر ہو گیا چلیں، جی اور اس کو 2-3 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد انصاف مل گیا، جی اور عدالتی فورم نے یا آخری عدالتی جو بھی لیول ہوگا اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ بندہ بے قصور ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، جی تو وہ اس کی زندگی کے جو 5-7 سال ضائع ہو جاتے جی ہیں، جی جی جس اذیت سے وہ گزرتا ہے، ریاست کے پاس اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ دیکھیں، جو اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ سلوک ہوا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن قانون کے اندر پھر بھی گنجائش موجود ہے. اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کے خلاف اگر کسی نے جھوٹی کمپلینٹ کی تھی
تو 182 سیکشن ہے سی پی سی کا، سوری پی پی سی کا، اس کے تحت وہ اس جھوٹا الزام لگانے والے کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے. یعنی مدعی مقدمہ کے خلاف جی بالکل بالکل ریورس ایکشن ہو بالکل سکتا ہے. بالکل اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے خلاف غلط ہوا ہے، اگر وہ بری ہو جاتا ہے، عدالت میں اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا، تو اس کے پاس اختیار ہے کہ جس نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا، وہ اس کے خلاف کاروائی کرے. کلیم صاحب، اس کا وقت، اس کی زندگی، اس کی فیملی نے جو اس کی ایبسنس میں سفر کیا، جی ان کے گھر کے معاشی حالات وغیرہ، جی جی ان سب کا ازالہ کیا صرف معذرت ہوگا؟ دیکھیں، اس کا ازالہ ان شیپ آف آپ منی یا ان شیپ آف معافی یا کوئی تو نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی. میں اس بات سے آپ کی اگری کرتا ہوں کہ جو اس کی قیمتی، اگر وہ جوانی میں پکڑا گیا ہے تو جوانی کے اس کے 5-7 سال اس نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا، وہ تو نہیں واپس آ سکتے. لیکن قانون کے اندر گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنی اس کمپنسیشن کے لیے سول سوٹ بھی فائل کر سکتا ہے. اچھا، سول سوٹ فائل کرنے جی کا جی اس کو حق حاصل ہے. جی بالکل، سول سوٹ وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کرے گا، جس نے بھی اس کے اگینسٹ کیا وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کرے. اچھا، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ جب وائلیٹ ہوتے رہتے ہیں جی یا لوگوں کا استحصال ہوتا رہتا ہے اور لوگ یا تو اس پہ صبر کرتے ہیں یا بدماشوں سے یعنی اپنی راہ بچانے کے لیے جی وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں، جی راستہ بدل لیتے ہیں، یا پھر وہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کہ پاکستان میں مسئلے کا حل تو نکلنا نہیں ہے، تو کیوں ہم اس راستے میں پڑیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، کیا اس کے حوالے سے لوگوں کو پراپر آگاہی نہیں ہے قانون کے حوالے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پریکٹس میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے؟ میں تو معاویہ صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئین کو اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بچوں کو پڑھانا چاہیے. ہر لیول کے بچوں کو ان کے لیول پہ آ کے یہ بتانا چاہیے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، ریاست نے اس کو کیا کیا تحفظات دیے ہیں، کیا کیا حقوق دیے ہیں. یہ حقوق بھی بتائے جائیں اور فرائض بھی بتائے فرائض جائیں، بھی ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم فرائض سے تو غفلت کرتے ہیں نا، حق ہمیں یاد رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بتانے چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ میں قانون کے اندر، آئین کے اندر یہ چیزیں، ان چیزوں کا تحفظ دیا گیا ہے، اور اگر ہمارے خلاف کوئی زیادتی ادارہ کرتا ہے یا کوئی فرد کرتا ہے تو میں اس فورم کو، اس آئین کے تحت اس فورم کو اپروچ کر سکتا ہوں. یہ لازمی کرنا چاہیے اس پہ. اور پراپر آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے قانون کے بارے میں چونکہ لوگ نہیں جان رہے ہوتے، جی تو اسی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے رہتے ہیں بالکل اور وہ کہیں کوئی آواز اٹھانا اس کا تکلف نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ آئین، اب قانون، جیسے میں نے آپ کو بتایا، قوانین، اتنے زیادہ قوانین پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور اگر وہ سب کا لوگوں کو اویئرنیس ہو ویسے تو وکیلوں کی تعداد قوانین کی شیخوں سے بڑھ گئی ہوئی ہے. چلیں، یہ تو خیر، وکیل تو ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کو پہنچ رہی ہے، اور وکیلوں کی تعداد شاید پورے پاکستان کے اندر اس وقت 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. وکیلوں کی تعداد آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں، ان کی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. یہ اویئرنیس دینا بھی اداروں کی ذمہ داری ہے. جس ادارے سے متعلقہ قوانین ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، پبلک پلیسز کے اوپر، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو اویئر کریں. ہوتا یہ ہے جو آپ نے پہلے بات کی نا لیکیج کی، کہ ہم 50,000 بچانے کے لیے ہم 5,000 اس کو انسپیکٹر کو رشوت دیتے ہیں اور ہم اپنا کام نکالتے ہیں. بیسیکلی یہ قوانین اور رولز یہ اداروں کے اندر پبلکلی ان کو ڈسپلے ہونا چاہیے، تاکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ پبلک یہاں پہ آ کے ان قوانین سے اویئر ہو رہی ہے، نہ وہ گڑبڑ کر سکیں اور نہ پبلک رشوت دینے کا سوچے. بہت شکریہ ڈاکٹر کلیم جاوید صاحب آپ کے وقت کا. آپ کا بہت شکریہ. اداروں کو، اسکولز کو، یونیورسٹیز کو
اور عوام کے اندر شعور بیدار کرنے والی تنظیموں کو اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں، اور اگر وہ حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں تو ان کا تحفظ وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور صرف حقوق ہی نہیں، فرائض بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔